الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، معززہ موقرہ خواتین اسلام، ہم لوگ تاجدار مدینہ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور اس کے مختلف احوال سننے کے لیے جمع ہوئے۔ سیرت کا کہنا یہ بھی ثواب، سیرت نبوی کا سننا یہ بھی ثواب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سن پر اس پر عمل پیرا ہونا۔ ابھی ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آقا کی باتیں سنیں گے اور سن کر اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے صحابہ کرام کا دستور رہا کہ جو سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو زندگی میں اتار لیا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، نماز پنجگانہ عبادت ہے اور فرض ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن کتنا بڑا طبقہ کئی بار کہنے کے باوجود جو ہے ابھی نمازوں سے غافل ہے۔ صحابہ کرام کو ایک مرتبہ کوئی چیز کہہ دی جاتی تھی تو دوسری مرتبہ ریمائنڈ نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ کمال تھا۔ ایک مرتبہ کہہ دیا، فوری طور پر اس کے اوپر عمل کر دیا، نقصان ہوگا فائدہ ہوگا یہ نہیں سوچتے تھے صحابہ کرام، عمل سرکار کے ارشاد پر ہوگا اور اللہ راضی ہوں گے اور جنت حاصل ہوگی، یہ مقصد۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی۔
اس آیت مبارکہ میں سیرت مقدسہ کے بہت سے پہلو ہیں، ان کو اجاگر کرنا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو ہمیشہ کا معمول ہے اس کے مطابق جتنی باتیں آ سکیں گی عرض کروں گا۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں آیت کا، پھر تمہیدی گفتگو ہوگی، پھر خلاصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میں سے کوئی مدد نہیں کرے گا نبی کی تو اللہ نے پہلے بھی مدد کی ہے، اب بھی مدد کریں گے نبی کی۔ ایک وہ وقت تھا جب مکہ مکرمہ سے نکالنے کا آپ کو فیصلہ کیا گیا تھا، پھر ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں جا کر رہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قبا سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اب تمہید سنیے۔ سن 9 ہجری میں ماہ رجب میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ یہ سمجھتے جائیے کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مہم جس میں آقائے نامدار بے نفس ہی شریک ہوں، چاہے جنگ ہو چاہے نہ ہو، لیکن سرکار کی شرکت کی وجہ سے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ غزوے کی تعداد میں اختلاف رہا ہے، 17 بھی کہیں ہیں، 19 بھی کہیں، 27 بھی کہیں۔ تبوک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر ہوتے ہوئے جانا ہے۔ مدینے سے تقریباً 1000 میل کا فاصلہ ہوگا۔ ایک اور تمہید ساتھ سنتے جائیے۔ فتح مکہ ہو گیا تو مکے والے سب ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ پہلے بہت اچھل رہے تھے کہ ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، اللہ نے سب پلان فیل کر دیے اور مکے میں اسلام کا پرچم لہرائے۔ بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ کو جو یہود تھے حضور ٹھکانے لگا چکے تھے، ان کا جوش بھی ختم ہو گیا تھا۔ حنین میں ثقیف اور حوازن والے بڑے مقابلے پر آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کامیابی عطا فرما دی۔ پورے عرب کے اندر امن و امان ہو گیا اور اسلام کا پھریرا لے رہے۔ مدینے کے جو منافق تھے وہ مارے آستین تھے، ان کے کانٹیکٹ روم والوں کے ساتھ تھے، رومی بادشاہ کے ساتھ تھے۔
روم والوں کو انہوں نے بتایا کہ اب ان کی طاقت بڑھ گئی ہے، ضرورت ہے کہ آپ بڑا لشکر لے کر ان پر حملہ کریں۔ بہت سوچنے کے بعد قیصر روم نے جنگ کی تیاری کا بیوگل بجا دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا جال بچھایا ہوا تھا اور آپ کو مختلف علاقوں کی خبریں ملتی رہتی تھی۔ تو پتہ چلا کہ رومی تیاری کر رہے ہیں اور 1,00,000 کی فوج لے کر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان تعداد سے کبھی نہیں ڈرائے، ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی اور مخالفین کی تعداد زیادہ رہی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی، اللہ کی نصرت آتی۔ سرکار کو ایک طریقے سے پتہ چلا تو آپ نے نفیر عام اعلان کر دیا کہ بھائی ہر آدمی تیاری کرے، اور ہر آدمی نکلے مدینے سے۔ لشکر 30,000 کا لے کر جانا ہے، یہ سب سے بڑا لشکر ہے اسلامی اعتبار سے۔ 30,000 کا لشکر لے کر چلنا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کے لیے توشے کا اعلان کیا کہ بھائی توشہ دو، چندہ کرو، چندہ دو۔ چندہ مانگنا برا نہیں ہے، لیکن چندہ کس کے لیے مانگا جا رہا ہے اور کون مانگ رہا ہے، یہ بات ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، مدرسوں کے لیے، مساجد کے لیے چندے مانگے جاتے ہیں اور اللہ کے بندے دیتے ہیں، اور دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتے، عطا فرماتے ہی جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ سامان کے ساتھ دیے ہیں اور 1,000 دینار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور حضور اتنے خوش ہوئے کہ یوں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تب بھی جنت میں جانے کے لیے کافی۔ ایک صحابی ہیں عاصم ابن عدی، انہوں نے 100 وسق کھجوریں دی۔ ایک وسق جو ہے 190 کلو کا ہوتا ہے، ایسے 100 وسق دیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 اوقیہ چاندی دی اور سونا دیا، اور 200 اوقیہ چاندی دی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یہ سب دیتے رہے۔ اس میں کچھ اللہ کے بندے ایسے تھے جو بالکل غریب تھے، انہوں نے بھی چندہ دیا۔ چھوٹے چھوٹے چندے سے بھی اللہ تعالیٰ کام چلاتے۔ قطرہ قطرہ دریا شود۔ ایک صحابی نے یہودی کے کھیت میں رات بھر پانی دیا اور صبح کے اندر ان کو 4 سیر کھجور ملی، 2 سیر گھر پر چھوڑی اور 2 سیر سرکار کی خدمت میں لے کر آئے، اور روئے اور کہا کہ آقا میری بساط جتنی تھی اتنا میں نے حاضر خدمت کی ہے۔ حضور نے پیٹھ تھپ تھپائی،
ہمت افزائی کی اور فرمایا ان کا ہدیہ اتنا قیمتی ہے کہ جتنا مال آیا ہے وہ تمام کے اوپر یہ 2 سیر کھجور جو ہے وہ پھیلا دی جائے، بکھیر دی جائے۔ ادھر چندہ ہو رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک جماعت ہے وہاں منافقین کی، ان کی رات دن محنت یہ ہے کہ ہم کو میدان میں جانا نہ پڑے، گرمی شدید ہے، دور کا سفر ہے، دشمن ڈینجر ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، اس لیے وہ یہ کوششوں میں لگے تھے کہ لوگ بھی نہ جائیں اور وہ بھی نہ جائیں، اور جھوٹے جھوٹے بہانے سرکار کی خدمت میں آ کے پیش کرتے تھے۔ دور تک یہ بیان 10ویں پارے میں چلا گیا ہے۔ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ لشکر جا ہی نہ سکے، کیونکہ لشکر نہیں جائے گا تو خود کا جانا جو ہے وہ چھپ جائے گا، اور لشکر جائے گا اور خود نہیں جائیں گے تو ان کی پول کھل جائے گی۔ اس بنا پر ایک یہودی تھا، اس کے گھر میں بیٹھ کر روزانہ لشکر نہ جائے اس کا پلاننگ کر رہے تھے، اور سرکار لشکر چلے اس کا پلاننگ کر رہے تھے۔ رجب کا مہینہ ہے، سن 9 ہجری ہے، سخت گرمی ہے اور حالات انتہائی سنگین ہیں۔ نفیر عام اعلان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدمی تیاری کرے اور چلے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے ذریعے سے یہود و نصارہ پر اور باقی دنیا کے اوپر سرکار کا سکہ بٹھا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو نبی کی مدد تو مختلف موقعوں پر اللہ نے کی ہے۔ تبوک کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مدد یاد دلائی جا رہی۔ ہجرت کے موقع پر حضور مکے سے نکل نہ سکیں اور دین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اس میں تو فیل ہو گئے مکے والے۔ بہت مارا، بہت پیٹا، مکے کی 4 دیواری میں دین کو بند رکھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ دین پنپے اور بلند ہو اور دین کا پھریرا لہرائے، تو دشمنوں کی سب سازشیں ناکام رہی۔ آج بھی دشمن دین کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور سازشیں کر رہا ہے، لیکن اگر ہم دین پر قائم رہے، کتاب و سنت پر قائم رہے اور سرکار کی سنتوں کو زندگیوں میں اتارا اور اپنایا تو آج بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ آج بھی ہو جائے گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہیں انداز گلستان پیدا۔ اب مکہ مکرمہ میں 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصادم، مقابلہ، مجاہدہ کرتے کرتے ہو گئے۔ دار الندوہ یہ مشرکین کی میٹنگ کا ایک ہال تھا۔
وہاں بیٹھ کر یہ لوگ دین کو کیسے مٹانا اور حضور کی تحریک کو کیسے ختم کرنا اس کی سازشیں روزانہ رچتے تھے، نئی نئی سازشیں بناتے تھے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے سوچا کہ 13 سال ہو گئے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دین مٹ جائے، لیکن حضور کی محنتیں آگے بڑھتی ہی جا رہی ہیں، دین پھیلتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام دعوت کی محنتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان نے ایک دراز جبے والا شیطان آیا اور اس نے آ کر ایک پلان بتایا۔ پلان یہ بتایا کہ جتنے قبیلے ہیں مکے والوں کے، ان میں سے ایک ایک نوجوان کو لے لیا جائے اور وہ نوجوان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کے پاس، آپ کے دولت خانے کے پاس پوسٹنگ کر دی جائے رات کو۔ انہوں نے کئی پلان بنائے تھے۔ پہلے تو یہ پلان بنایا تھا کہ مکے سے نکال دو، کہا کوئی لے جائے گا تو پھر دین پھیلے گا۔ پھر کہا ان کو قید کر دو اور رسیوں میں باندھ دو، لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ تیسرا وہ شیطان نے آ کر بتایا کہ بھائی قتل کر دو، معاملہ ختم کر دو۔ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، نبی کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی، حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی، ورنہ 13 سال سے حضور کو ختم کرنے کی محنت کر رہے تھے لیکن کچھ بھی بال بیکا نہیں کر سکے۔ سب خاندان کے ایک ایک نوجوان پوسٹ ہو جائیں رات کو، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں نکلنے والے ہوں تو تمام نوجوان ٹوٹ پڑیں اور تہہ تیغ کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے اوپر قتل کا الزام کسی ایک خاندان کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ تمام خاندان کے اندر دیت جو ہے تقسیم ہو جائے گی، وہ مل کر دے دیں گے قریش کو۔ یہ سب وہ پلان بنا رہے تھے۔ بھائی ایک تو لوگ پلان بناتے ہیں، ایک اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی تدابیر ہیں، سازشیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیریں فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بستر پر لٹایا اور لٹا کر فرمایا کہ مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، اتنی دشمنی، اتنی مخالفت کے باوجود سرکار کی امانت اتنی مسلم ہے کہ دشمن اپنی امانتیں سرکار کے یہاں رکھتے ہیں۔ حضرت علی کی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی امانتوں کو پہنچانا، آج کل امانت میں خیانت ایک عام چیز ہو گئی۔ دو چیزیں عام ہے، خیانت اور وعدہ خلافی، اور قرضوں کا ڈبا دینا۔ قرضہ لیتا ہے جب سے نیت کرتا ہے کہ دینا نیت ہے، قرضوں کو وقت پر چکاؤ، اگر وقت پر نہیں چکا سکے تو چہرہ مت چھپاؤ، جا کر جس کا قرضہ لیا ہے اس سے بات کرو کہ بھائی انتظام نہیں ہو سکا، اتنے دنوں کے بعد آپ کا قرضہ چکا دیا جائے گا۔ وعدہ خلافی عام ہے۔ موبائل کے اوپر آدمی کہتا ہے میں 5 منٹ کے راستے پر ہوں، حالانکہ وہ 25 میل دور ہوتا ہے۔ جھوٹ تو عام ہو گیا، موبائل تو جھوٹوں کا پیر ہے۔
غلط بیانی ہوتی، گھر میں ہوتا ہے تو بھی نہ کہتا ہے کہ میں گھر میں نہیں۔ بہرحال حضرت علی کو لٹایا بستر پر اور کہا سب کی امانتیں چکا کر کسی طرح سے مدینے چلے آنا۔ اس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پرواہ کیے بغیر کہ چمکتی ہوئی تلواریں میری گردن ناپنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ نبی کو کتنا ہوتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی سنا رہا ہوں آپ کو۔ مٹی اٹھائی مٹھی میں اور باہر نکلے اور نوجوان سو رہے تھے، ان کو نیند میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک موقع پر بدر کے اندر مسلمانوں کے اوپر اللہ نے نیند طاری کی۔ مسلمان بہت ٹینشن میں تھے کہ اتنا بڑا لشکر جرار، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ رات کو اللہ نے بارش برسائی جس سے ان کے جسم صاف ستھرے ہو گئے اور ان کو رات کو بہترین نیند آئی اور صبح میں تازہ دم ہو کر مقابلہ کیا اور آدھے دن کے اندر مقابلہ جیت لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کتنی جلدی کامیاب ہوتے تھے۔ 2 اونٹنیوں کا دودھ نکالا جائے اس سے پہلے کامیابی اللہ دے دیتا تھا۔ اتنے ٹائم میں کامیابی دے، اور دیر ہوتی تھی تو مسلمان سوچتے تھے کہ ہماری کوئی غلطی ہے، سنتوں کی پابندی میں کمی ہے، اس وجہ سے کامیابی ملنے میں دیر ہو رہی ہے، ورنہ دشمن میں اتنی طاقت کہاں کہ حق کے مقابلے میں اتنی دیر ٹھہر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لی اور ڈالتے جا رہے ہیں نوجوانوں پر اور پڑھتے جا رہے ہیں شاہت الوجوہ شاہت الابصار، اور روانہ ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، کا تیار ہو جاؤ، نکالو اونٹنیاں، چلنا ہے۔ اور رات چلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 میل، اور غار سور جو جبل سور کے کنارے پر ہیں اس غار میں پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا تنگ منہ تھا غار کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر لیٹ کر گھس کر اندر انتظام کیا اور جو سوراخ تھے وہ تمام سوراخ بند کر دیے، اور حضور کے لیے بچھونا بچھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہو کر آرام کرنے کی دعوت دی۔ پھر ایک بکری والا جا رہا تھا، اس سے دودھ لیا اور دودھ لے کر پیالے میں پانی ملایا۔ تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے وہ گرم ہوتا ہے اور معدے کے لیے مضر ہوتا ہے، لیکن اس دودھ کے اندر پانی اگر ملا دیا جائے تھوڑا سا تو دودھ کی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں برودت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ معتدل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے معتدل بنایا دودھ کو، اور معتدل بنانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک جملہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سرکار سے ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسا عشق ہونا چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے، تو پھر سرکار کی اداؤں پر قربان ہونا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیتو، فرماتے میرے محبوب پی رہے تھے اور میں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ دوسرے دعوت دیتے ہیں، ہم کھاتے ہیں پھر بھی خوش نہیں ہوتے، کیڑے نکالتے ہیں، ایسا بنایا ویسا بنایا، نمک تھا، فلاں تھا، میٹھا زیادہ تھا، فلاں تھا۔
یہاں محبت کا عالم یہ ہے کہ خود پیاسے ہیں، بھوکے ہیں اور سرکار پی رہے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے ہیں. یہ محبت اور عشق کی علامت ہے. ایسا عشق ہونا چاہیے. پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر حاضر ہو گئے. سب سراغ بند کیے ہیں، ایک سراغ پر انگوٹھا لگایا، آرام کر رہے ہیں. گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اندر سے موذی جانور نے ڈنس لگانا شروع کیا. ڈنک لگایا، بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آپ آرام کر رہے تھے، جانور مجھے ڈنک لگا رہا تھا. فرمایا لاؤ تمہارا پیر. حضور نے انگوٹھے پر لعاب دہن لگا دیا. جیسے ہی لعاب دہن لگایا، فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم کی تکلیف ہے، لیکن خیبر کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم دیا، بیماری کا احساس ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور پریشانیاں آتی رہی، آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا اثر ہے. ایک صحابی کی تلوار دشمن نے اتنی زور سے سر پر ماری کہ آنکھ باہر نکل آئی. لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. سرکار تلوار اس زور سے لگی کہ آنکھ باہر نکل آئی. سرجری کا زمانہ نہیں ہے، آپریشن کا زمانہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لے لیا، وہ آنکھ کا ڈھیلا جگہ پر رکھ دیا، دم کر دیا. وہ صحابی فرماتے ہیں جو اچھی آنکھ ہے وہ اتنا اچھا نہیں دیکھتی جتنا سرکار کے ہاتھ سے لگی ہوئی آنکھ نظر دیکھتی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو نہیں رہے. فکر سرکار کی. آج دوستو ہمیں دین کی فکر ہونی چاہیے. جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، کم سے کم اس کی بقا کی محنت ہم کو کرنا چاہیے. اور بقا کی محنت ہماری حد تک تو ہم کریں کہ جو ادائیں دے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندگیوں کے اندر اپناتے جائیں. سیرت سننے کا مقصد یہ کہ کیا ادائیں تھی ہمارے نبی کی اور کیا فرمایا تھا سرکار نے، ہم اس پر عمل کرتے جائیں تاکہ کامیابی ہو جائے. کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. باتیں سن لی، اچھا تھا بیان، کیسا تھا کیسا نہیں تھا، چلے گئے. صبح کی نماز نہ پڑھ سکے، بیان کا فائدہ ختم ہو جائے گا. ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ نہیں سکتے ہم ایسے ڈینجر حالات میں تو کسی قلعے کے اندر حضور کو بند ہونا چاہیے، لیکن قلعہ لائیں کہاں سے؟ مضبوط فورٹ لائیں کہاں سے؟ جو چیز مل گئی اسی کا سہارا لے لیا. باقی بچانے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبوک کے موقع پر کہ اے منافقوں اور اے وہ لوگوں جو نہ جانے کے بہانے بنا رہے ہو، یاد رکھو کہ تم کوئی نہیں جائے گا، تب بھی میں اللہ کے رسول کی، میں میرے نبی کی مدد کروں گا. جیسے میں نے ہجرت کے موقع پر نبی کی مدد کی اور مدد کر کے وہ دشمنوں کے زمرے میں سے نکال کر محفوظ مدینے پہنچایا،
اس طرح سے میں اپنے نبی کی تبوک میں بھی مدد کروں گا اور کامیاب کروں گا۔ حالانکہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، بہت سے واقعات پیش آئے۔ 50 سطری خطبہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 50 عمدہ نصیحتیں تبوک کے موقع پر بیان فرمائی ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے دشمن جو ہیں ان کے لیے جب صبح میں اٹھے تو دیکھا کہ بستر پر علی ہیں، تو کہا رسول کہاں گئے؟ کہا معلوم نہیں ہے۔ تلاش کرنا شروع کیا، اعلان ہوا کہ جو مردہ یا زندہ لے کر آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو ہم 100 اونٹ ہدیے کے اندر دیں گے۔ لوگ نکل پڑے یہ انعام حاصل کرنے کی لالچ میں، ادھر تلاش ادھر تلاش، دور تک گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیے، وہاں فوجیں نہیں ہیں، وہاں لشکر نہیں ہے انتظام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کس سے کام لیتے ہیں؟ غار کے انٹرنس کے اوپر مکڑی نے جالا بنایا۔ یہ لوگ پہنچ بھی گئے غار کے انٹرنس پر، لوگوں نے کہا بھی کہ اندر ہوں گے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ مکڑی کا جالا اتنا بنا ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ حضور اندر جائیں گے تو جالے کے رہنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ جالا بتاتا ہے کہ اندر کوئی نہیں رہ رہا ہے ایک عرصے سے، لہٰذا اندر جانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مکڑی کے جالے سے اللہ نے سد سکندری کا کام لے لیا۔ جب اللہ کے دین پر آدمی آ جاتا ہے، سرکار کے طریقوں پر آ جاتا ہے، تو اللہ کیسے کیسے مدد فرماتے ہیں وہ دیکھیے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ غار کے انٹرنس پر کبوتریاں آ گئیں اور انہوں نے انڈے بھی دے دیے، اس سے بھی انہوں نے قیاس کیا یہ انڈے جو ہیں یہ بم سے بھاری نکلے۔ بم سے آدمی ڈرتا ہے، وہ انڈوں سے ڈر گئے کہ اندر یہاں انڈے دیے ہیں تو کہاں اندر کوئی آدمی ہوگا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، غار کے بالکل منہ پر اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، وہاں بھی تلاش کیا نہیں ملے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ذرا اوپر دیکھتے ہیں تو ان کے قدم نظر آئے اور بے چین ہوئے، پریشان ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور نے پوچھا کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی وہ دشمن اوپر تک آ چکا ہے، اور ذرا جھکے گا اور جھک کر اپنے قدموں پر دیکھے گا تو ہمارے اوپر اس کی نظر پڑ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دو یہاں اکیلے ہیں، تیسرے اللہ ہمارے ساتھ ہیں؟ اور جس کے دل میں ایمان انتہائی طور پر لبریز طریقے پر بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ جیسے لیٹے تھے ایسے ہی لیٹے رہے، ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی، حرکت نہیں ہوئی، مومنٹ نہیں ہے، آرام سے لیٹے ہیں۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جبکہ وہ دو غار میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مزار میں بھی ساتھ رکھا اور غار میں بھی ساتھ رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق غار بھی ہیں، رفیق مزار بھی ہیں۔ ہر موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہو حضر ہو ساتھ ہیں۔ حضور کے زمانے میں ایک بیل نے انسانوں والا کلام شروع کیا۔ دربار نبوی میں بات آئی کہ بیل بول رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو حیوان کو بھی قوت گویائی دے سکتا ہے۔ سامنے کی بات ہے، چشمدید واقعہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں مانتا ہوں اللہ چاہے تو جانور کو بھی قوت گویائی دے سکتا ہے، اور اس موقع پر حضرت ابو بکر بھی مان جائیں گے، اور حضرت عمر کو پتا چلا کہ میں مان گیا ہوں تو وہ بھی مان جائیں گے۔
ہر موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ سچے عاشق رسول ہیں، شہدائی رسول ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا تمام اثاثہ لا کر سرکار کے قدموں میں ڈالا اور تن کا بھی لے آیا ہے. بھائی تن کا کیوں لائے؟ فرمایا ضرورت پڑے سرکار کوئی آگ جلانے کی تو میرا تن کا کام آ جائے. مت گھبراؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہم لوگ دو یہاں تنہا نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ اس کا تو بیڑا پار، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کا ساتھ بیڑا پار. اور دوستو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی آ جائے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے نکلے ہیں سفر میں اور ہجرت کے لیے یا اللہ کی اجازت پر نکلے ہیں؟ جواب دیا اجازت پر نکلے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا جو اللہ کے حکموں پر زندگی گزارتا ہے. اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. آج اگر ہماری زندگی میں اللہ کے احکام آ جائیں تو آج بھی اللہ کی مدد اتر سکتی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار ربی. جملہ بہت زبردست کا، نہایت اطمینان سے لیٹے ہیں سرکار اور غمگین جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے حکم پر نکلیں تو اللہ کا نصرت کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے. قوم والوں نے کہا تم ہمیں ہلاکت میں ڈالنے کے لیے لے آئے، 12.5 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، اب تو ہم پس گئے، ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین. یہاں معنی کہا ہے وہاں معیہ، چونکہ اکیلے ہیں نبی اور اللہ کی مدد نبی کے ساتھ ہوتی ہے، اس بنا پر فرمایا میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ہلاکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، چاہے 24 لاکھ کا لشکر آ جائے، سمندر ٹھاٹھے مارتا رہے، اللہ کا حکم ہوگا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. چلتے چلتے ایک واقعہ ساتھ کا ساتھ سنا دوں. ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لٹکائی تھی، دشمن نے اٹھا لی، ایک دم مختصر. اور حضور کو جگا کر کہا مَن یمنعک منی، اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ مشہور واقعہ ہے. میں ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت میں کوئی فرق نہیں آیا. جیسے آرام سے لیٹے ہوئے ننگی تلوار کے سامنے بھی آرام سے لیٹے رہے، اس بنا پر کہ یہ وہ نبی ہے جو اللہ سے ہونے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا درس دیتا آیا ہے، پورے عالم کو درس دیا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. کون بچائے گا؟ آرام سے لیٹے ہیں اور فرمایا اللہ.
ننگی تلوار کے سامنے اتنا آرام سے اللہ، اور ذرا بھی پریشانی، جبین پر شکن نہیں. کیوں؟ جس نبی نے دنیا کو یہ سبق پڑھایا کہ اللہ کرنے والے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارا بالبی کا، تو خود اس کی زندگی میں یقین کا سمندر نہیں ہوگا؟ دل میں یقین کا سمندر موجزن ہے، اور اعلان ہو رہا ہے اللہ بچائیں گے. ایسا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، اٹھا لی سرکار نے تلوار، اور وہی سوال ریپیٹ کیا، من یمنعک منی. اس کو تو بیچارے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا کہ آپ چاہیں تو بچا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مجھے مار سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے زیر ہونے والے اور مرے ہوئوں کو ہم نہیں مارتے، جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہیں. تلوار چلانے کا موقع تھا دشمن پر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو رکھ کر دنیا کو بتایا کہ میرا دین تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلے گا. دنیا کو سبق پڑھایا. جب حضور نے فرمایا لا تحزن، ہے مسلمانوں آج تمہارے لیے بھی یہ سبق ہے. گھبرا رہے ہو، حالات سے مایوس ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، اور اللہ کی اس آیت کریمہ کو جو قرآن میں بھول گئے ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غمگین ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. بس اللہ کو ساتھ لینے والے اعمال لاؤ، نماز لاؤ، روزہ لاؤ، تلاوت لاؤ، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ گناہوں سے سچی توبہ کر لو. بدکاریاں چھوڑو، غیبت چھوڑو، تکبر چھوڑو، برائیاں چھوڑو، معصیات سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، پھر اللہ کی مدد کا نظارہ دیکھتے جاؤ. بس اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے سکینہ اور سکون نازل فرمایا، نبی پر بھی، ابو بکر پر بھی. حضور کا اطمینان والا جملہ سننے کے بعد حضرت ابو بکر بھی مطمئن ہو گئے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی، حنین میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی، تو غار ثور میں اللہ نے فرشتوں کو اتار کر مدد کی، جنہوں نے کافرین کے دلوں کو بدل ڈالا اور ان کے ارادوں کو پھیر دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتے ہیں وہ دو اکیلوں کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر ہم نے بھیج دیا، جنہوں نے ظالموں کے دلوں کو اور ارادوں کو پلٹ دیا، تبدیل کر دیا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافرین کے کلمے کو نگوں کر دیا، سر نگوں کیا، اور اللہ نے اپنے کلمے کو بلند فرمایا، بول بالا عطا فرمایا. تبوک تک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کامیاب اور کامران ہو کر وہاں سے تشریف لائے. بنیاد پڑ گئی کہ اب بین الاقوامی جنگیں ہم کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ کریں گے. اسلحہ جات اور اسباب کی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر اعتماد کریں. سیرت کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے آج رکھا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اگر درکار ہے تو نبی کی زندگی میں دیکھیے کب کب اللہ تعالیٰ نے نبی کی نصرت فرمائی ہے. جب جب اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کیا
اسباب پیچھے رکھے، مسبب الاسباب سے تعلق پیدا کیا، اللہ کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ سیرت مقدسہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندو سرکار کے طریقوں کو زندگیوں میں اپناؤ گے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لگاؤ گے، چمکاؤ گے، تو اللہ تمہاری زندگیوں کو چمکا دے گا، دنیا میں کامیاب کرے گا، آخرت میں کامیاب کرے گا۔ خالی سننے پر اکتفا مت کرو، روزانہ سنتے ہو تو کچھ اچھی باتیں لے کر جاؤ، اپنی زندگیوں میں اسے اتارو، اپناؤ اور عملی جامہ پہناؤ۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، تلاوت قرآن کو اپنا حفظ جان بناؤ، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اور روزانہ اللہ کے دربار میں رو رو کر اپنے معصیات اور گناہوں کی توبہ کرو۔ یہی آج کا سیرت کا پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ جتنے پروگرام ہیں سیرت کے تمام کو کامیاب فرما، اچھی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، تیری رضا دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ علاقے کے ایک وڈیل اور بڑے آدمی ہمارے یوسف بھائی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، علاج کو کارگر فرما۔ اے اللہ اور جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے الہ العالمین ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین اس مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دیا اللہ ان کو اخلاص نصیب فرما، اور ان کی زندگیوں میں بھی سنتوں کی خوشبو بھر دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر مرحلے پر نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔